اس رمضان شریف میں جو پیکج جو وفاقی حکومت نے دیا ہے وہ 7 ارب روپے نہیں بلکہ 12 ارب روپے ہے، اور 12 ارب روپے کی تفصیل جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ اس میں یوٹیلیٹی سٹورز میں جو اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی قیمتیں وہ ارزاں قیمتوں میں مہیا ہوں گی۔ دکانوں پر موبائل بھی جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہ پچھلے سال بھی ہم نے اس کا اجرا کیا تھا، اس کو دوبارہ اس کو ہم عروج عمل لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیسپ کے ذریعے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اربوں روپے ہم دے رہے ہیں، جو اس کیٹیگری میں جو کروڑوں لوگ جس میں شامل ہیں ان کو بھی اضافی کیش ان کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ 12 ارب روپے کا پیکج یہ انشاءاللہ اب اس کا اجرا ہو چکا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں یہ یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر ان کی پوری طرح مانیٹرنگ کی جائے اور انشور کیا جائے کہ عام آدمی کو جو اس کا حقدار ہے ان کو انہی قیمتوں پر وہ اشیاء مہیا ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ان کی جو اویلیبلٹی ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ آج میں اس میٹنگ کو صرف چند جو پوائنٹس کے اوپر میں اس کو میں کروں گا۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس قوم کو وہ ہے مہنگائی، کہ اس میں ہم کس طرح کمی لا سکتے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن حکومت وقت کا ہم وفاق مل کر صوبوں کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کہ ہم، اور خاص طور پر اس شہر رمضان میں ہم اشیاء کی قیمتوں کو کس طرح مینج کریں اور کنٹرول کریں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان اور پہلا ٹیسٹ ہے، یہ پہلا امتحان ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس میں آپ پوری طرح آپ شامل ہو جائیں اور انشور کریں کہ اپنے وفاق کے جو ٹیریٹری ادارے ہیں وہاں پر تو کلیتاً خالصتاً ہماری ذمہ داری ہے، اور وہاں میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ول ناٹ ٹالریٹ اینی کائنڈ آف ڈسٹربنس، کہ پرائسز میں کوئی وہاں پر خرابی ہو، کوئی وہاں پر کوئی اویلیبلٹی کا پرابلم ہو، دیٹ آئی ول ناٹ ٹالریٹ ایٹ آل۔ اس کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ کا نظام ہے، اور صوبے کے ساتھ مل کر جو کچھ انٹیریئر منسٹر یہاں پر تشریف فرما ہے، جو کچھ صوبوں کے ساتھ مل کر ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو بھی ہماری جو کیپیسٹی ان کو مہیا کر سکتے ہیں ہم دیں، تاکہ یہ مل کر ہم انشاءاللہ یہ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کر سکیں۔ اور مہنگائی کے حوالے سے ہمیں پوری کوشش کریں کہ کس طرح غریب آدمی کو ریلیف دلوایا جا سکے۔ اب دیکھیے کہ میں ریپیٹیشن کے بغیر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت تکلیف دہ ہے کہ ایک طرف جو عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پس گیا ہے، غریب آدمی غربت کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور دوسری طرف ایک مٹھی بھر اشرافیہ نہ صرف وہ 80 سے زیادہ بلکہ 90% وسائل کے اوپر وہ اس کی قبضہ ہو، اور ساتھ پھر جو اس کا ایک فرض ہے وہ ادا نہ کرے، تو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو اسپرٹ ہے اس کے سریم اس کے خلاف ہے اس کے۔ لہذا آج اگر 500 ارب روپے بجلی کے مد میں یا 400 ارب روپے چوری ہوتے ہیں سالانہ، اس میں غریب آدمی کا کیا قصور ہے؟ اور پھر جو بلنگ جو ہے وہ بھی اپنا ملی بھگت سے غریب آدمی کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں
کہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں، ایلیٹ سبسڈی، اشرافیہ کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے، اس کا کیا اس کا جواز ہے؟ کوئی اس کا جواز ہے کہ غریب آدمی تو مہنگائی میں پھنس جائے اور ایلیٹ جو کلاس کو سبسڈی ملے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا تفاوت ہے، اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ جتنی جلدی اس کو ہم ختم کریں گے اتنا بھلا اس قوم کا ہوگا۔ تیسری بات آپ دیکھیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں، گیس کا، بجلی کا، اب یہ ملا کے تقریباً 5,000 ارب روپے ہے، یعنی 5 کھرب یا 5 ٹریلین روپیز کا تک جا پہنچا ہے۔ اور اس کے کئی اس کے فیکٹرز ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک بات کروں اور بات آپ کو قریب سے سمجھ آ جائے گی کہ سرکاری ڈومین میں، یعنی سرکاری محکمے میں، یہ جو جینکوز ہے، جینکوز جو کوئی سرکار خالصتاً سرکار چلاتی ہے، وہاں پر جنکس ہیں، جنک پلانٹس جو کہ ڈیزل گزلنگ پلانٹس ہیں، اور اس کی جو بجلی وہ بنتی ہے کوئی شاید 60 روپے یا 70 روپے پر یونٹ اس کی لاگت ہے اس کو اگر بند کر دیں اس جنگ کو، یہ جنکو کے نام پر جنگ ہے، تو آپ کو ایک حد تک آپ وہاں پر اپنے لاسز جو ہیں، نقصانات آپ کم کر لیں گے۔ مگر بات ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ مافیا، وہ ویسٹڈ انٹرسٹ، وہ پیراسائٹس، وغیرہ ایسے پلانٹ، اب بجلی ویسے سرپلس ہے، ہزاروں میگا واٹ بجلی سرپلس ہے، اس کا تو ہم نے سوچا نہیں کہ بھئی سرپلس بجلی کو اس کی کھپت، اس کی پروڈکٹیو یعنی منافع بخش کھپت کس طرح کی جائے، اس کی کوئی انوویٹو اس کی منصوبہ بندی وہ تو نہیں ہے۔ وہ جو جنک جو ہے جنکوز میں وہ چلنے چاہیے، اور اس کی سب کو پتہ ہے، یہ ڈیزل مافیا، یہ مشینری کی پرزوں کی خرید و فروخت، اور خدا جانے اور کیا کیا اس میں بلائیں شامل ہیں۔ لیس سیٹ دین بیٹر کہ ہمیں یہ وہ خرافات ہیں، یہ وہ جو کینسر ہے، موذی کینسر، جس نے ہمارے اس خاکی جسم کو بالکل اس کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ میں اور بھی بے شمار یہاں پر مثالیں دے سکتا ہوں، میں نے پی آئی کی مثال اس دن دی آپ کو، 825 ارب روپے کا قرضہ، یہ جو ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، کئی سو ارب روپے سال کا لاس ان کا ہے۔